الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قال الله تعالى في مقام آخر إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ایمان علیو
کہا مانو اللہ تے اللہ دے رسول دا اولی الامر منکم جڑے تواڈے صاحب امر نے اگر تسی جھگڑا کرو کسی چیز وچ فردو الی اللہ والرسول انہوں لٹا دیو اللہ والے تے اندے رسول اللہ جے کر تسی مان رکھ دیو اللہ نال تے دن آخرت دے نال اے بہتر ہے اچھا ہے انجام دے لحاظ نال قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ میرے نبی کہہ دے جے کر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہندے ہو اللہ نال اپنا تعلق استوار کرنا چاہندے ہو اللہ دے نال اپنا تعلق جوڑنا چاہندے ہو فَاتَّبِعُونِی تے میری اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تھوڑے نال محبت کرے گا تھوڑے نال پیار کرے گا صرف پیار ہی نہیں یغفر لکم ذنوبکم اللہ تعالیٰ تھوڑے گناہ بھی معاف کر دے گا ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشش کرنے والا تے بڑا مہربان ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جڑا ساری کائنات دا مالک تے خالق ہے اور دنیا ساری کائنات دا اکیلا ہی معبود ہے درود و سلام لا تعداد بے شمار انگنت ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختاں دیا پتراں نالو زیادہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ دی ذات گرامی تے اج دا خطبہ اتباع رسول دے بارے قرآن مجید نے پیغمبر دے بارے دو لفظ استعمال کیتے نے ایک لفظ اطاعت دا ہے ایک لفظ اتباع دا پہلے اس نے کہ اس مضمون میں شروع کرا ان کے متعلق کچھ تفصیل پوا ان دو لفظوں کا معنی ذہن نشین پہلے رکھ لینا ضروری ہے کہ اتباع کا کی مطلب ہے کہ اطاعت کا کی مطلب اطاعت اہل زبان اس وقت لفظ استعمال کرتے ہیں جدو کسی دے حکم دی تعمیل ان دی عزت دی بنا تے ان دے احترام دی بنا تے ان دے حکم دی تعمیل کیتی جائے ان دے حکم نو منیا جائے جس طرح وہ شخص جڑا معزز ہے محترم ہے جس طرح ان کی خواہش ہے اس طرح کیتا جائے یہ عام طور پہ وہ مسائل آتے ہیں جڑے احکام کا تعلق رکھتے ہیں
یا امر نال تعلق ہے یا نہیں نال تعلق ہے، یعنی یا تو کم نے جنہ دا حکم دے رہا ہے، یا وہ کم نے جنہ تو منع کر رہا ہے، یا وہ کام نے جنہ اتنے حکم دے کے سانو عمل کرنے کا حکم دے رہی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی نا؟ انہوں کہندے نے اطاعت اس معزز اور محترم دی اعزاز اور تعظیم دی وجہ نال ان دے حکم دی تعمیل کیتی جا رہی، ان دے حکم تے عمل کیتا جا رہا۔ ایک ہے اتباع دا لفظ، جس طرح میں آیت کے اندر پڑھیا ہے فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، ان دے وچ اتباع دا لفظ نکلتا ہے۔ اتباع دا معنی ہوندا ہے کسے دے نقش قدم اتے چلنا، جتھے جتھے وہ پیر رکھدا ہے اتھے پیر رکھنے، جویں دی وہ زندگی گزار رہا ہے ان دے ورگی اپنی زندگی نو بنانا، جتھے بیٹھا ہے اس طرح بیٹھنا، جس طرح انہوں نے کھادا ہے اس طرح کھانا، جنہیں اس نے پیتا ہے وہ پینا، یہ ہے اتباع۔ اور اتباع کا مفہوم اطاعت نالوں بڑا وسیع ہے، بڑا کھلا ہے۔ اندے اوامر بھی نے، نواہی بھی نے، احکام بھی نے، واجبات بھی نے، نوافل بھی نے، مستحبات بھی نے، سارے اندے داخل نے۔ اللہ اللہ۔ اس واسطے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی نو بنان کی کوشش کر دے، ہر ادا نو یاد رکھ دے، اور ہر اللہ اللہ اس تو ود کے اور کی چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام ایک حدیث بیان کر رہے ہیں، ایک حکم بیان فرما رہے ہیں، لیکن اللہ دے پیغمبر نال ہاتھ پہلے تبسم فرمایا ہے، نال اپنے پٹ اتنے اس طرح ہاتھ مارے ہے، تے صحابی جدو اس روایت نو بیان کرتا ہے اسی طرح ہسدا ہے، اسی طرح اپنے پٹ اتنے ہاتھ مارتا ہے، اس واسطے کہ محمد رسول اللہ نے اس طرح کیتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اتباع، یعنی جنہیں نبی علیہ السلام نے کیتا ہے اوے کرنا، لیکن ان ایک شرط ہے، اطاعت وچ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کسی دا حکم مندا ہوئے لیکن دلوں اندے وچ محبت اور جذبہ اشار یا جذبہ محبت عقیدت نہ ہوئے، کوئی تعمیل کر رہا ہے اللہ، لیکن اتباع کے اندر محبت کا ہونا، عقیدت کا ہونا اور جذبہ اشاعت کا ہونا یہ شرط ہے۔ یہ محبت کی بنا بغیر کسی خارجی دباؤ تو، ایک کہتا خارجی دباؤ تو کوئی ہو روب ہے ان کی وجہ نہ ان کا پیچھے ان کا حکم بنتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، نہیں بلکہ کسی خارجی دباؤ تو بغیر، کوئی دباؤ نہیں، کوئی ڈر نہیں، صرف محبت کی بنا کے ان کی اتباع کرتا ہے، محبت کا جذبہ دل میں موجود ہے۔ اس واسطے دنیا کے اندر زندگی کی
انسانی زندگی نو کامیاب بنانے واسطے صرف یہ ضروری نہیں کہ دنیا کے اندر انجینئر پیدا ہون، سائنسدان پیدا ہون، سیاستدان پیدا ہون اور معاشیات کے ماہر پیدا ہون، اللہ اللہ اور قانون دان پیدا ہون، کیونکہ سارے زندگی نو خوشگوار بنانے واسطے لوگ کم کرنے والے نے، لیکن یہ ساری معاشیات کا ہونا یا کسی لیڈر کا ہونا، کسی سائنسدان کا ہونا اور کسی قانون دان کا ہونا یہ دنیا کی زندگی نال تعلق ہے جڑی دنیا عارضی ہے۔ یہ ساریاں زندگی دیا خوشحالیاں اور ساری معاشیات دیا دوسرا اچھی چیزیں جڑیاں مل جانیاں یہ عارضی نے، فانی نے، ختم ہو جانی والی نے، اور اصل جو دین و دنیا کی کامیابی کنے بچے آؤ قرآن تو پوچھنے اللہ 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 فرماندے نے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جیڑا جہنم تو بچ گیا، اللہ کے عذاب کو محفوظ ہو گیا، جنت کا داخلہ مل گیا اور پل صراط تو کامیابی نہ لنگ گیا، حساب کتاب پاس ہو گیا، قبر میں جانا پاس ہو گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جیڑا ان امتحاناں وچوں کامیاب ہو گیا، فرمایا اور جہنم تو دور کیتا گیا، جنت دا داخلہ مل گیا، فقد فاز، اے بندہ کامیاب ہے۔ اللہ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اے دنیا دیا کامیابیاں اے عارضی نے، اے فانی نے، اے ناپائیدار نے، ختم ہو جان والیاں نے، اصل کامیابی ہے آخرت کی کامیابی۔ ہن سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ آخرت دیا کامیابیاں حاصل کرنے واسطے وہ طریقہ کی ہے، ذریعہ کی ہے۔ ایک بندہ اللہ دا فرما بردار بننا چاہتا ہے، اللہ دا شکر گزار بننا چاہتا ہے، اللہ دا اطاعت گزار بننا چاہتا ہے، ان دے واسطے ضروری ہے کہ وہ اللہ دی گل نو سمجھے کہ اللہ مینوں کی حکم دیتا ہے، اللہ مینوں کیڑی چیز تو روکیا ہے، اللہ مینوں کس کم دا حکم دیتا کرن دا اور اس کے کس کم تو روکیا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے نو کیویں پتہ لگے گا کہ رب نے ایس گل تو مینوں روکیا ہے تے ایس گل دا حکم دیتا ہے۔ اندے میں سب تو پہلے جڑی چیز ذہن میں آتی ہے اللہ اللہ وہ ہے عقل۔ انسان اگر اس بات پہ غور و فکر کرے وہ ہے عقل، عقل نال کسی انسان نو پتہ لگ جائے آ کم برا ہے یا
دوسرا پیرا ہے یا چنگا ہے، یا وجدان ہے، قوت وجدان یعنی دل کی قوت، دل نہ سمجھتا ہے کہ یہ کم برا ہے یا یہ کم نیک ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں اس میدان میں کامیاب نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے میں کو سوال کرنا کہ 1000 بندہ اتنے انا بیٹھا ہو، ماشاءاللہ تم سارے سجاکی ہو، 1000 بندہ اتنے انا، 1,00,000 بندہ بھی انا بیٹھا ہو، ایک بندہ انہوں نے سجاکھا ہے جڑا ساری چیزوں دیکھ رہا ہے۔ کیا 1000,00,000 نبینا بندہ جڑا ہے یہ ان کی حیثیت رکھنا نہیں جا سجاکھا؟ قدر نہیں، جڑیاں چیزاں آنکھوں نال دیکھ رہا ہے اللہ اللہ، اور جڑیاں آنکھوں نال دیکھ رہا ہے اور ان کا یقین اور ان کا اعتماد انہوں سے پکا ہے کیونکہ انہوں نظر آ رہا ہے۔ اس 1000 نبینے بندے نو کوئی پتہ نہیں کہ کی ہو رہا ہے، کی باہر کہڑی چیزوں سے عمل کرنا ہے، کہڑی نہیں کرنا، یہ چونکہ نبینے نے بیٹھے۔ اس واسطے ان کا جواب اللہ تعالی نے قرآن مجید دیتا ہے کہ سانو پتہ کیوں لگے گا کہ اللہ کی آ مرضی ہے، آئے کرو، آپ اندے تے ناراض ہی اللہ، اندے تو بچ جاؤ، یہ کیویں پتہ لگے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں میں تھوڑے تے بڑا بڑا احسان کیتا، بڑا کسے نعمت نو اللہ تعالیٰ نے انہاں لفظاں نال نہیں ذکر کیتا کہ اللہ نے ایک گل آکھی ہوئے میں تھوڑے تے بڑا احسان کیتا ہے کہ میں تانوں پیدا کر چھڈیا ہے، میں تھوڑے تے بڑا احسان کیتا میں دنیا دا مال دے چھڈیا ہے، میں بڑا احسان کیتا کہ تانوں دنیا دے اندر آرام دے چھڈے نے، میں بڑا تھوڑے تے احسان کیتا ہے تھوڑے واسطے میں ہواواں پیدا کر چھڑیاں نے۔ اے لفظ احسان نال اللہ نے ذکر کسے نعمت نو نہیں کیتا، لیکن اگر کیتا اس نعمت نو کیتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تواڈے وچ میں ایک رسول پیدا کر دیتا ہے، میرا بڑا بڑا احسان ہے مومناں تے۔ اللہ اللہ، میں شروع تو دس رہا سا کہ سانو کیویں پتہ لگے گا کہ اینا چیزاں تے رب ساڈا راضی ہے تے اینا چیزاں تے رب ناراض ہے۔ وہ اللہ دسیا ہے کہ میں بڑا بڑا احسان کیتا ہے، میں نبی بھیجا ہے اللہ جیڑا تانوں دسدا ہے، کیونکہ ہر بندہ جڑا ہے وہ ایویں ہے جویں وہ انے موجود نے، انے نو کوئی پتہ نہیں، اور اسے نہ عقل کم کر سکتی ہے، نہ قوت قلبی کم کر سکتی ہے، نہ اجتماعی زندگی پیدا کر سکتی ہے۔ ایتھے کم چلے گا تو رسالت کا چلے گا اور اطاعت محمد بھی کرنی پڑے گی، پتہ لگے گا۔ اس واسطے حدیث خود متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ دے پیغمبر شاہ فرماندے نے انی تارکم فیکم ثقلین
اور لوگوں میں تھوڑے وے دو چیزاں چھڑ کے جا رہی ہوں جنہ چر انہوں پکڑی رکھو گے لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ دی کتاب دوسرا میری سنت میرا عملی زندگی دا معاملہ جڑا ہے میری عملی زندگی تواڈے واسطے نمونہ ایک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ فرماتے نے میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے اللہ اللہ دنیا وچ کسے انجینئر کسے لیڈر کسے دوسرا قانون دان کسے سیاست دان کسے معاشیات کے ماہر اللہ نے انہاں دی زندگی نو نمونہ قرار نہیں دیتا فرمایا نمونہ تواڈے واسطے میں اگر ہے لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرمایا اللہ دے رسول دی زندگی اندر بہترین نمونہ ہے ایویں زندگی گزارو جویں محمد رسول اللہ نے گزاری ہے یعنی چیز کا حکم دیتا ہے اس واسطے بخاری مسلم دی روایت ہے بھی اللہ دے پیغمبر فرما دے اذا امرتکم بشیء فاتوہ اگر میں تانوں کسے چیز دا حکم دیواں کہ انہوں کر لو مستطاعتم جتنی بھی طاقت ہو سکتی ہے وَإِذَا نُهِيتُكُمْ جب میں تانوں کسے کم تو روک دیواں تو فَلْتَوْا تو رک جاؤ یا فَإِتَانِبُوا اور کما قال رسول اللہ فرمایا فَإِتَانِبُوا تو بچ جاؤ اتنی واضح دلیل ہون کے باوجود آج سارے ملک دے اندر ایسا فرقہ موجود ہے ایسا ٹولہ موجود ہے جو کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ڈاکیے دی حیثیت لے کے آئے سن ایک ڈاکیے دی حیثیت بچنے ایک قاصد دی حیثیت بچنے کیونکہ جدو اللہ دا پیغمبر دین مچا دے پھر اس تو بعد اندہ ہو رسالت کا کوئی تعلق رہ نہیں جاتا استغفر اللہ یعنی اندہ کوئی حکم نہیں بعد جو اس حد تک سی جب تک اللہ دا نبی موجود سی اور ہو چکے نہیں ہن اپنے قیاسات اپنی دوسرا مرضیات اور اپنے خیالات کے مطابق عمل کر سکتا ہے اللہ استغفر اللہ اتنا بدترین ہے فرقہ ہے اللہ فرماتے ہیں اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل اللہ جدو انہوں نے ایک گل کی جاندی ہے آؤ اس طرف جڑی اللہ نے نازل کی تھی کتاب فرمایا منافقین نے کہے تولو منہ پھیر لیندے نے وَيَسُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فرمایا میرے نبی تیری تعلیم تو اور تیرے نمونے تو منہ پھیر لیندے نے اللہ اللہ تو میں دس رہا سا کہ اللہ دے پیغمبر دی اطاعت اور اتباع کرن دے نال پتہ لگتا انسان نو کہ رب کنہ گلاں تے راضی ہے اور کنہ تے ناراض ہے کیڑا حکم سانو کرنا چاہیے کیڑے حکم سانو بچنا چاہیے اور میں بڑے مطالعے تو بعد اس مقام تے پہنچیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی 4 حیثیتاں ساڈے سامنے آؤندیاں نے پہلی حیثیت کہ حضور دی تقلید کرنا آج لوگ امامہ دی تقلید کرتے ہیں کوئی امام ابو حنیفہ دا مقلد ہے کوئی امام شافعی دا مقلد ہے
کوئی امام احمد بن حنبل دا مقلد ہے اور کوئی امام مالک دا مقلد اور کوئی سہروردی ہے کوئی چشتی ہے، لیکن تقلید کرنی ہے تو محمد مصطفیٰ دی کرنی ہے۔ تقلید دا معنی دسی جاواں تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے تقلید دا اصل معنی کی ہے۔ تقلید میرے بھائیوں اصل بات یہ ہے کہ کسی دی گل نو بغیر دلیل تو اکھاں میٹ کے من لینا، دلیل نہ لینی، اینو تقلید آندے نے۔ اور جڑے مقلدین نے اپنی ائمہ دی تقلید کرتے ہیں اور اکھاں میٹ کے انہاں دی بات منتے ہیں۔ قرآن پاوے کچھ آکھے حدیث کچھ آکھے ان آئے ہوئی کا آخر ساڈا مذہب ساڈا امام آ گل آندا ہے، لیکن اگر اکھاں میٹ کے کسی دی گل نو منیا جا سکتا ہے اور بغیر دلیل تو کسی دی گل نو منیا جا سکتا ہے تو صرف بات ہے محمد رسول اللہ دی۔ بغیر دلیل تو جڑا پیغمبر دی بات تے دلیل منگے ثبوت منگے ان دا ایمان ہی قائم نہیں اور ان دا ایمان رہندا ہی نہیں، کیونکہ پیغمبر نو اللہ پاک نے ایک نمونہ بنا کے بھیجا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور دوسری حیثیت پیغمبر علیہ السلام دی بے حیثیت شارع دے، یعنی اللہ دے پیغمبر اسلام دے شارع نے، اے نہیں جو اللہ نے نازل کیتا ہے بس وہ لفظی طور پہ وہی سنانا ہے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کی تشریح کر کے بھی دسی۔ مثال کے طور پہ اللہ نے سانو حکم دیتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو تے زکات دیو، رکوع کرو رکوع کرن والیاں دے نال، لیکن سانو پتہ نہیں رب دسیا نہیں نماز کیویں پڑھنی ہے، فرمایا صف وچ کیویں کھلونا ہے، وضو کیویں کرنا ہے، لیکن ان کی تشریح کیتی ہے کس نے؟ محمد رسول اللہ نے اس لفظ کی تشریح کیتی ہے، آپ شارع نے یعنی ان کا مفہوم اس آیت کا دسیا ہے، عمل کر کے وضو کر کے نماز نیت کے ہاتھ بن کے رکوع کر کے سجدہ کر کے ہر ادا جو جس سے اللہ راضی ہے وہ کر کے محمد رسول اللہ نے اپنی امت کو دسیا۔ اس واسطے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھیا کرو جویں مینوں ویندیو نماز پڑھدے نوں۔ اللہ اللہ، یعنی اسی نماز نہیں سمجھ سکتے کہ نماز کیویں پڑھنی ہے، قرآن دے شارع نے جناب محمد رسول اللہ۔ اور دوسری حیثیت تیسری نبی پاک صلی بے حیثیت جج نے، بے حیثیت جج نے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوبہ اسا تیرے والے کتاب نازل کیتی ہے تاکہ تو لوکاں وچ فیصلہ کرے، جو اللہ نے تینوں دکھا دیتا ہے، جو اللہ تینوں سمجھا دیتا ہے، جو اللہ تیرے اتنے واضح کر دیتا ہے، ان دے مطابق گویا کہ اللہ دے پیغمبر جج بھی نے منصف بھی نے۔ اللہ اللہ، پیغمبر دنیا دا جج، ایدی بات نو ٹھکرا دیتا جائے تو رب ناراض نہیں اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں، لیکن پیغمبر دی بات پیغمبر دے فیصلے نو
نہ مننا اور یا اندر اتنے دل کی تنگی محسوس کرنا یہ بھی اللہ نو ناپسند ہے۔ اللہ فرماتے نے فلا وربک محبوبہ مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے نے مینو تیرے رب ہون دی قسم لا یؤمنون ایماندار ہو سکتے ہی نہیں حتی یحکموک جتن تے تانوں جج تسلیم نہ کر لین اپنی زندگی دی اندر، اپنے معاملات دی اندر، اپنے فیصلے دی اندر میرے محبوبہ تینوں جج نہ من لین انہاں چر ایمان والے بن سکتے ہی نہیں۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ میرے نبی جڑا تسی فیصلہ کر دے وہ پھر انہوں رضا نال من لین، خوش ہو کے من لین، تنگی دل وچ محسوس نہ کرن۔ جڑا تنگی محسوس کرے گا وہ بھی اللہ نو ناپسند ہے۔ فرمایا رضا نال، محبت نال، فرمایا محبت دے جذبے نال اس فیصلے نو من لوے جڑا ہے محمد رسول اللہ تسا کر کے دسیا ہے۔ میں حدیث اگے بھی بڑی پہلا پیش کیتی ہے، دسی جاواں۔ میرے پیغمبر کو ایک فیصلہ آ گیا، آیا کندا آیا ایک یہودی دا تے ایک مسلمان دا، اور یہودی وہ قوم ہے جڑی سب تو بڑی اسلام دی دشمن ہے، قرآن دی دشمن ہے۔ یہودی دا تے مسلمان دا جھگڑا آ گیا اللہ کندے کول؟ جناب محمد رسول اللہ کول۔ اللہ دے پیغمبر نے جدوں دعا دی گل سنی، بات سنی اور محاکمہ سنیا، اللہ دے پیغمبر نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ منصف نے آپ انصاف کرنے واسطے لِعَادَلَ بَيْنَكُمْ، میں آیا اس واسطے کہ تواڈے وچ انصاف کرا، منصف بنا۔ اللہ دے پیغمبر نالوں دنیا چ کوئی بندہ وڈا انصاف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ دے پیغمبر تو ود کے کوئی منصف نہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے یہودی نو جھگڑے وچ سچا پایا، اور نہ مسلمان جڑا ہے منافق بندہ زبانی کلمہ پڑھنے والا وہ سمجھ کے آیا سی اس واسطے کہ یہودیاں دے خلاف اللہ دے پیغمبر بڑے دشمن اسلام دے، کہ اللہ دے پیغمبر ان دے خلاف فیصلہ کر دیں دشمن جی آج کل ساڑے وچ ہو جاندہ ہے۔ انصاف نہیں دیکھنا، دشمنی کٹنی ہے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم، فرمایا اللہ فرماندے نے کسی قوم دی دشمنی تو نہ پڑکا دے، فیصلہ جڑا سچ کیتا کرو، حق کیتا کرو، انصاف کیتا کرو، اپنی دشمنی نہ کٹی کرو۔ اللہ اللہ ایک کہندا ہے حضور نے یہودی دے حق میں فیصلہ دے چھڑیا، مسلمان اتھوں نکل لگا، کہنے لگا حضور نو پتہ نہیں لگا ہونا اصل عمر جڑے نے وہ یہودیاں دے بڑے خلاف نے، میں انہاں کو آدھا نظر ثانی کرا لیے، کنے کو عمر فاروق کو نظر ثانی کرا لیجئے، دوبارہ فیصلہ کرا لیجئے۔ وہ آندھا اللہ دے بندیا، اللہ دے نبی نے فیصلہ کر چھڑیا ہے، اللہ دے پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ کیتا ہے، تو انہاں عمر کو چلیے،
کہ نہیں حضور نے تو پتہ نہیں لگا ہونا، اس واسطے میرا خیال ہے کہ وہ ایک طرح عمر کو چلے۔ یہودی کہنا چل بھائی عمر کو چل۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے کول گئے، مسلمان آندا ہے جی میرا تیندا جھگڑا ہے، یہودی آندا ہے عمر اے سوچ لئی کہ میرا فیصلہ جڑا ہے نا وہ میرے حق میں جناب محمد رسول اللہ کر چکے ہیں، اندازہ کرو ذرا۔ حالانکہ عمر بھی یہودیاں دے بڑے دشمن، جڑے اسلام دے دشمن نے، اللہ او عمر دے بھی دشمن نے۔ عمر بڑا سخت ہے انہوں نے مقابلے وچ، آندا عمر میرا فیصلہ جناب محمد رسول اللہ نے کر چکا۔ حضرت عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالی عنہ مکانکما، ایتھے ہی کھلوو میں تہاڈا فیصلہ کرنا۔ اندر چلے گئے، اندروں تلوار لے آندی، آندیاں اس مسلمان دا سر قلم کر دیتا۔ نال آندے کی نہیں، ھذا قضاء عمر من لم یرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر دا آ فیصلہ ہے جڑا پیغمبر دے فیصلے نو نہ منے۔ پیغمبر نے فیصلہ یہودی نے حق میں کر چھڈیا ہے، اور مسلمان جڑا ہے وہ تنگی محسوس کرتا ہے، انہیں نہیں منیا، وہ عمر کو لے جانا چاہتا ہے۔ عمر نے فیصلہ کر دیتا، فرمایا دا سر قلم کر دیتا، لوکاں وچ مشہور ہو گیا، مسلمان نو قتل کر چھڈیا عمر فاروق۔ لہذا اندا بدلہ لیا جائے۔ کیوں؟ کتب علیکم القصاص، قصاص بدلہ لینا بھی تواڈے اوتے فرض ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کوئی آزاد نو مار دے تے آزاد نو ماریا جائے گا، کوئی غلام نو غلام مار دے تو غلام نو ماریا جائے گا، کوئی عورت نو قتل کر دے انہوں قتل کیتا جائے گا۔ اللہ نے یہ بھی آقا فرض کیتے نے کہ لوکاں آکھیا بھی بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ مسلم کلمہ پڑھنے والے نو حضرت عمر نے قتل کیتا۔ تے رب کائنات آسمانہ تو وہی فرما دے نے، جبریل نو بھیج دیندے نے کندے کو جناب محمد رسول اللہ کو، میرے نبی جا میرے نبی نو حکم سنا دے کہ میرا نبی ساری امت نو سنا دے۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے نبی مینوں تیرے رب ہون دی قسم اے مسلمان ہو سکدے ہی نہیں جتن دی تانوں حاکم نہ من لین، جتن دی تانوں جج نہ من لین، جتن دی تانوں منصف نہ من لین۔ زندگی دے ہر معاملے دے اندر اللہ اس واسطے قرآن مجید نے دو لفظ استعمال کیتے ہیں، وَآتِيُوا اللَّهَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ، اللہ دی رسول دی تابعداری کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تواڈے اوتے اللہ دی رحمت نازل ہو جائے۔ اگر اللہ دی رحمت لینی ہے اور اخروی زندگی بنانی ہے اور تے محبت دی بنا پہ پیغمبر دی اتباع کرنی پائے گی، پیغمبر دی نقشہ قدم سے چلنا پائے گا۔ اللہ اللہ، اور پیغمبر جیسا کردار ادا کرنا پائے گا، پیغمبر جیسی شکل بنانی پائے گی، اور پیغمبر جیسی عبادت کرنی پائے گی، پیغمبر جیسا سفر کرنا پائے گا، پیغمبر جیسا جہاد کرنا پائے گا۔ فرمایا
اگر تسی اخروی زندگی چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو تو پیغمبر دی اتباع کرنی ہے فاتبعونی یحببکم اللہ پھر میری اتباع کرو اللہ تہاڈے نال محبت کرے اللہ 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 تہاڈے نال محبت کرے گا یہ نہیں یغفر لکم ذنوبکم اللہ تہاڈے گناہ بھی معاف کر دے گا پیغمبر دی اطاعت پیغمبر دی اتباع دے نال اللہ کیا کہندے نے یغفر لکم ذنوبکم اور تہاڈے گناہ بھی میں معاف کر دیاں گا ان واللہ غفور رحیم اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے اس واسطے میرے بھائیوں اطاعت اور اتباع اطاعت دا مفہوم جڑا مختصر جہا ہے وہ محدود ہے اور اتباع دا مفہوم بڑا وسیع ہے بڑا وسیع ہے اللہ اللہ کہ پیغمبر علیہ السلام دی ہر ادا نو صحابہ بھیجے اللہ جی بھی اللہ دے حکم دے دے اسی طرح من نہیں دے اس وقت یاد نہیں میرے پیارے پیغمبر جمعہ پڑھا رہے لوگ باہر شہر میں کھڑے ہوئے نے ایک صحابی دروازے میں کھڑا ہوا ہے ایک پیڑا میں واڑے کھڑا ہوا ہے اللہ 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 دے پیغمبر نے جڑے لوگ باہر کھڑے ہوئے نے اللہ دے پیغمبر فرماتے نے اجلسو اجلسو او لوگوں بیٹھ جاؤ او لوگوں بیٹھ جاؤ اور صحابی دے کن تے آواز بجدی ہے کہ اللہ دے پیغمبر دی آواز سن کے تے ایک پیر دروازے تو باہر ہے ایک اندر ہے تو اچھے ہی بیٹھ جاتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں اتباع اللہ 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 دے پیغمبر دی نگاہ پئی صحابی بیٹھا ہے فرما دینے اگے آ جا اللہ اللہ قربان جا محبت تو قربان جا اے جذبے تو جڑا صحابہ دے دل دے اندر موجود ہے جس دی بنیاد اتے کوئی خارجی دباؤ نہیں صرف آپ دی محبت دی بنا پہ آپ دی اتباع کی جا رہی ہے اور صحابی نے کہتے نہیں اگے آ جا وہ پھر اٹھ کے نہیں آیا وہ بیٹھا ریڑ ریڑ کے اندر آ گیا اللہ دے پیغمبر نے پوچھا بھی اٹھ کے کیوں نہیں آیا فرمایا یا رسول اللہ تہاڈا حکم کرنا سی تہاڈا حکم یہ سی کہ اگے آ جا میں اس واسطے ریڑ ریڑ کے اگے آ جا یہ محبت اور یہ جذبہ اشار ہے پیغمبر کی زندگی اتے اتنا یقین اور اس قدر پیار محبت ہے کہ جی اللہ دے پیغمبر نے فرمایا وہ بھی کرنا ہے تو جڑا پیڑا دے والے بیٹھا وہ تھی بیٹھا ہے صرف اللہ اللہ اس واسطے اللہ والے نے کسی نے کیا ہے نا اللہ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی کرے جو اطاعت محمد کی دل سے کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی جڑا پیغمبر کی اطاعت کرنے والا ہے پیغمبر کا متبع ہونے والا ہے اور پیغمبر نے محبت میں سرشار ہے انہوں کسی پیر کی لوڑ نہیں پیچھے مرشد کی لوڑ نہیں اور انہوں کسی کی بھی لوڑ نہیں اللہ اللہ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی پٹکتا رہا ہے پٹکتا رہے گا جس دل میں محمد کی عقیدت نہ ہوگی اگر محبت نہیں پیار نہیں اور محبت کی بنیاد اتے حضور کی اتباع نہیں اور پھر او ایمان تو خالی ہے دعا ہے کہ اللہ پاک سانو حضور کی اتباع اور حضور کی اطاعت
محبت کی بنیاد پہ کل توفیق عطا فرما۔ اللہ اللہ، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ۔ اللہ فرماتے نے ایسا قرآن اتاریا تہاڈے تے، اے حق نال اتاریا ہے، مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اے بڑا نگہبان اس تے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ میرے نبی اپنی امت دے فیصلے انج کرے آجے بے حیثیت جج ہون دے، بے حیثیت منصف ہون کے، جویں اللہ نے لکھا دیتا ہے، جویں اللہ نے نازل کیتا ہے۔ تو دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جڑا بندہ اللہ دے نازل کیتے ہوئے قرآن دے مطابق اپنی زندگی دے فیصلے نہیں کردا، اپنی زندگی نو محمد رسول اللہ دے تابع نہیں بناندا، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا اولئک هم الکافرون، فرمایا وہ لوگ کافر نے جڑے پیغمبر دے فیصلے نو اپنی زندگی دے اندر تسلیم نہیں کرتے، یا اپنی زندگی اپنے دلوں میں تنگی محسوس کرتے نے حضور دے حکم تو، حضور دا حکم خوشی نال، آرام نال، محبت نال، دے جذبے نال پیغمبر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور چونکہ کوئی خارجی تا دباؤ نہیں، اللہ صحابہ تے کوئی خارجی دباؤ تو نہیں سی بھی تسی پیغمبر کی تابع داری کرو، انہاں حقیقت ویکھیے رب نے جو نازل کیتا ہے، سچا رسول منیا ہے، اے اللہ دے پیغمبر کی جج ہونا یا شارع ہونا، یہ حیثیت رسالت نال تعلق ہے۔ میرے بھائیوں، سانو بھی ہر وہ چیز کا پتہ نیک و بد کا تا لگے گا جی اسی محمد رسول اللہ کی اتباع کریں گے، کیونکہ پیغمبر اللہ دا رسول ہے، اور پیغمبر دے ذریعے سانو پتہ لگ گیا دین دا، جی میں انہاں دین دسیا، اللہ عبادات دے طریقے دسے نے، اللہ لین دین کے معاملات دسے نے، ایسے طریقے نال اللہ دے پیغمبر نے جو بھی فیصلہ کیتا ہے اور رب دی مرضی کے مطابق ہے، اور جو آپ نے عمل کیتا ہے اور رب دی مرضی کے مطابق ہے، اپنے آپ اللہ دے پیغمبر، اللہ فرماتے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، فرمایا جڑا نبی بھی آیا ہے وہ اس بات سے ہے کہ ان کی تابع داری اللہ نے حکمران کی جائے۔ تو پیغمبر علیہ السلام بے حیثیت نمونہ ہون دے بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ دے پیغمبر وچ بہترین نمونہ ہے تواڈے واسطے۔ لوگوں جہان کے لوگوں تقلید کرنی ہے تے اس نمونے دی کرو، بغیر کسی دلیل تو بات مننی ہے تو محمد رسول اللہ دی بات بنی جا سکتی ہے۔ دنیا چ کسی امام دی بات بغیر دلیل تو نہیں منی جائے گی، کیونکہ جن کی بات پیغمبر کی بات کے خلاف ہوئے گی وہ بات کبھی بھی تسلیم نہیں کی جائے گی۔ اس بات پہ ائمہ نے فیصلہ کر دیتا، اللہ من ما وجدتم یخالف کلامنا، جدو تانوں ساڈی بات، ساڈی گل، ساڈا فتویٰ اللہ تے اللہ دے رسول دی حدیث دے خلاف مل جائے، فرمایا فاجتنبوا، اس تو بچ جاؤ، فاضربوا بالحائط، انہوں دیوار تے سٹ دیو، انہوں منو نہ، فرمایا منو اون دی بات جو محمد رسول اللہ ہے، کیونکہ رسول اللہ دے ذریعے نیک و بد کا پتہ لگے گا۔ فرمایا اچھا اخروی زندگی بنانے واسطے اصول جڑے طریقے نے وہ محمد رسول اللہ دسے نے، انہوں تے عمل کریں گے تو ساری اخروی زندگی، دنیا کی زندگی بھی تو اخروی زندگی بھی بنے گی۔ اس واسطے میرے بھائیو دعا ہے کہ اللہ پاک
سانو کتاب و سنت پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ملک بھر دے جتنے بھی اساتذہ نے یعنی استاد وہ سکولاں نے وہ مدارس نے انہوں کا کمیشن ہو رہا ہے مسجد قادسیہ چبرجی. کل صبح 8 بجے اتنے جانا ہے اور طیبہ جائے گی سواری. جنہ دوستوں نے جانا ہو وہ اتنے پہنچ جان. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم واصل ذات بينهم. اللهم ألف بين قلوبهم واصل ذات بينهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نا صحیح لاؤ. ہاں ابو قاری صاحب. ابو قاری صاحب رومے رومے بلارے 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 ابو